بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان۔ اللہ نے کہا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کے دل میں ایمان مزین کر دیا۔ گویا کہ صحابہ کے اندر تین چیزیں تو آگی نہ، اب نتیجہ پتہ کیا ہوگا؟ صحابہ میں مضبوط ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے شان صحابہ بیان کرتے ہوئے کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحمتی ہوتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں۔ امام الانبیاء کی بھی یہی صرف قرآن نے بیان کی، اغلظ علیہم، میرے پیغمبر صحابہ، میرے پیغمبر کافروں پہ سخت ہو جاؤ، وبالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں کے لیے رحیم ہو جاؤ، رحیم ہو جاؤ، کریم ہو جاؤ۔ صحابہ رحیم ہیں، کریم ہیں، لیکن ماننا پڑے گا صحابہ بڑا فضیلتوں والا صرف ابو بکر صدیق۔ ساری فضیلتیں رب کائنات نے ابو بکر کے اندر جمع کریں۔ اور الفضل منکم، من تمیز کا معنی یہ کہ تم نے ساری فضیلتوں والے ابو بکر صدیق ہیں، ان سے بڑھ کر امت محمدیہ میں کوئی فضیلت والا نہیں ہے۔ توجہ سے بات سنیے، یہ لفظ پاک نبی کے اور دیگر صحابہ میں کسی کے لیے بھی استعمال، یہ لفظ کس کے لیے صرف استعمال ہو؟ قرآن پاک میں حضرت صدیق اکبر کے لیے الفضل منکم۔ اسی بنیاد پر میں بخاری پڑھنا ساتھ ملا حضرت علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتا ابا جان ایک سوال ہے، اور میں بیٹا کرو سوال، رسول اللہ کے زمانہ میں امام الانبیاء کے بعد تم سب سے افضل کس کو سمجھتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اے محمد، یہ محمد بن حنفیہ لفظ محمد، یہ جو محمد بول رہا ہوں یہ علی کا بیٹا ہے، فرزند ہے۔ لوگوں نے علی کے بیٹے صرف دو یاد کر رکھے، ایک حسن اور ایک حسین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں جہاں حسن و حسین کا نام ہے وہاں محمد بھی ہے، اور یہ بڑے بڑے 7 فقہا میں ایک نام رکھتا ہے، بڑا اپنے زمانے کا بڑا فقیہ تھا۔ اور حضرت علی کے بیٹوں کے نام میں ایک نام ابو بکر کا بھی ہے، ایک عمر کا بھی ہے، ایک عثمان کا۔ واقعہ کربلا آج کل لوگوں نے بیان کیا، پوچھئے ساری دنیا سے کربلا کے میدان میں سب سے پہلے شہید کون ہوا تھا؟ سب سے پہلے تلوار علی کے بیٹوں میں کس کو لگی تھی؟ سب سے پہلے تیر کس کو لگا تھا؟ شیعہ اور سنیوں کی کتابیں ساری اس بات پر متفق ہیں کہ کربلا میں سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت حسن و حسین کے بھائی علی کے بیٹے عثمان تھے۔ یہ پہلا شہید ہے کربلا کا۔ بالکل سامنے کھڑے ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر اور ایک کا نام عثمان رکھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا۔ حضرت حسین نے بھی ایک بیٹے کا نام عمر رکھا ہوا تھا۔ یہ لوگ یہ بیان نہیں کریں گے، کیوں؟ اگر یہ بیان کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یاد ان میں تو آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، کوئی الجھن نہیں، کوئی آپس میں لڑائی نہیں۔ محمد بن حنفیہ کہتا ہے ابا جان یہ بتائیے کہ نبی کے زمانہ میں پیغمبر کے بعد سب سے افضل کس کو جانتے تھے؟ اب یہ تو حضرت یعنی نہیں نہ کہیں گے کہ حضرت عمر کو یا عثمان کو یا مجھے، کیوں؟ رب کا قرآن کہتا تھا لا یاتر الفضل منکم، کہ تم میں ساری فضیلتوں کا مالک امت محمدیہ میں ابو بکر صدیق ہے۔ اس وجہ سے اس آیت مقدسہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت علی نے جواب دیا افضل الناس بعد النبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا کہ میرا بیٹا کہ ہم پیغمبر کے زمانہ میں اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سب سے افضل کون ہے اس امت میں؟ بولو شاباش، کون ہے؟ حضرت
اور حضرت علی نے بھی کیا کہا کہ اس امت کا سب سے افضل بندہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ احتجاج قبری شیعوں کی کتاب ہے۔ امام باقر کے پاس ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت علی کا کوئی قول سناؤ۔ حضرت، اور یہ لفظ بخاری میں بھی موجود ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے اور حضرت علی ابو بکر کے ہاتھ پر فیض کرنے کے لیے تشریف لائے، فرمایا ابو بکر، اے ابو بکر، انا عرفناک، ہم تیری فضیلت کے قائل ہیں، لا ننقص علیک خیرا احدا، ہم اس فضیلت میں کسی کو بھی تیرے برابر نہیں سمجھتے۔ امام باقر نے کہا حضرت علی نے یہی کہا تھا کہ اس امت میں سب سے بڑھ کر فضیلت والے ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر کہنے لگے کہ لست بمنکر فضل ابی بکر، میں ابو بکر صدیق کی فضیلت کا منکر نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام الانبیاء تشریف فرمائے، شیعوں کی کتاب کا حوالہ ہے کہ حضرت رسول اکرم علیہ السلام موجود تھے، جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، آسمانوں سے آپ تمہیں بھی سلام دیتا ہے، ابو بکر صدیق کو بھی سلام دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی جملے بھی امام باقر نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر سے پوچھو، اللہ کہتا ہے میں اس سے راضی ہوں، کھلا ابو بکر بھی مجھ سے راضی ہے۔ لا یعتل الفضل منکم، سب سے فضیلت والے ابو بکر۔ اگر کوئی اور ہوتا قرآن اور بھی اس کا تذکرہ کرتا، ثانی اسمین، ابو بکر نبی میں نبی کا دوسرا ہے، ابو بکر نبی کا ثانی ہے، ثانی پہلے نبی اور دوسرے نمبر پر، صرف غار میں نہیں، ہر کام میں آقا کا نمبر اول ہے، ابو بکر کا نمبر دوسرا۔ کان فضل اللہ علیک عظیما، توجہ سے بات سنیے، اللہ نے یہ لفظ صرف رسول اللہ کے لیے بولا، اے میرا پیغمبر، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں ایک دوسرے کو فضیلت بخشی ہے، لیکن محض فضیلت دی، کان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ نے جو آپ کو فضیلت دی یہ سب سے بڑی، گویا کہ آقا دو عالم، انبیاء میں سب سے اعلیٰ، کان فضل اللہ علیک عظیما قرآن کہے تو مان لو جب یہ جملہ صرف رسول اللہ کے لیے بولا گیا، اولو الفضل منکم بھی قرآن میں صرف یہ جملہ ابو بکر صدیق کے لیے بولا گیا۔ انبیاء میں فضیلت میں پہلا نمبر رسول اللہ کا، انبیاء کے بعد باقی لوگوں میں پہلا نمبر فضیلت میں کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا بڑا حضرت شان ابی بکر پر شاید کبھی میں منع کرتا اما من کی کتاب اپنی امین فیقون واو مطلب کتاب کی صورت العالم میدان معاشر کا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہم ایک بندے کو اٹھائے، آدم سے لے کر آخر انسان تک ساری دنیا وہاں ہے، ایک آدمی کو اٹھائے، ادھر آؤ، لہو شعاؤں کا شعاع شمس، وہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے سورج کی شعائیں چمکتی ہیں۔ اللہ فرمائے کہ یہ نامہ اعمال ہے، اپنا دایاں ہاتھ کرو، دایاں ہاتھ کر کے یوں پکڑ لے، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آدم سے لے کر آخری انسان تک وہ اعلان کرتا ہے آؤ یہ ہے میرا نامہ اعمال، پورے نامہ اعمال میں کوئی غلطی نکال کے دکھاؤ۔ ایک روایت زید ابن ثابت سے علاوہ قرطبی فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اور ایک روایت ابن عباس اول من یؤتی کتابہ بیمینہ عمر بن الخطاب، میدان محشر میں سب سے پہلے جس کو کہتے ہو افتتاح ہونے والا ہے، یہ افتتاح اللہ نامہ اعمال کا افتتاح کرنے لگا ہے، اللہ تعالیٰ پورے میدان محشر میں فرمایا عمر بن خطاب کو اٹھائیں گے، فرمائیں گے عمر ادھر آؤ، اپنے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے،
یہ نامہ اعمال ہے. عمر کہیں گے پڑھ لو پورے نامہ اعمال میں کوئی غلطی موجود نہیں. ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہ اول من یؤتی کتابہ بیمینہ عمر بن الخطاب. سامنے شاگرد بیٹھے کہنے لگے کہ اے ابن عباس این ابو بکر. جب نامہ اعمال عمر کے ہاتھ میں گر گیا تو ابو بکر کہاں جائیں گے؟ تو جانتے ہو یہ روایت حضرت ابن عباس یا رسول اللہ علیہ السلام سے زید بن ثابت جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ زفتہ الملائکۃ الی الجنہ. اور فرمایا چھوڑو ابو بکر کی شان ہی بڑی اعلیٰ ہے اور فرشتے لاکھوں کی تعداد میں اپنے پر پھیلائے ان پروں کے سائے کے نیچے ابو بکر جنت میں جا رہے ہیں. ابو بکر کی شان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ فلا یاتل اول الفضل منکم والسعۃ. یہ جو لفظ السعۃ ہے نا یہ بھی ابو بکر کی شان نرالی بیان کرتا ہے. مانا پتہ کیا ہوگا ساتھ کا؟ فرمایا اے میرے نبی کی امت تم میں سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا سب سے زیادہ احسان کرنے والا تم میں ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر سے بڑھ کر اس امت میں احسان کرنے والا اتنا احسان کر دے ابو بکر اتنا احسان کر دے. بخاری پڑھا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا انه ليس من الناس احد امن علي في نفسه وماله من ابي بکر الصدیق. اے لوگوں میں محمد کریم پر بھی ابو بکر کی اتنے احسان و نیکیاں ہیں. ابو بکر نے اپنا مال بھی مجھ پر اتنا بہایا اپنی جان بھی اتنی مجھ پر بہائی. یہ اتنا احسان میں محمد پر کیا میں ابو بکر کے ان احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن ابو بکر کا خدا ہی ادا کرے گا. سب سے بڑا احسان کرنے والے بھی کون ہے؟ حضرت. ارے بھائی میں عام بات نہیں کر رہا ہوں رب کا قرآن دے رہا ہوں قرآن پاک سنا رہا ہوں. لا یاتل اولو الفضل منکم والسعۃ. ابو بکر تو احسان کرنے والا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ احسان تو سارے کرتے تھے. حضرت عمر حضرت عثمان بڑا احسان کیا اس نے. حضرت عثمان نے کتنا مال بہایا. جنگ خندق پر کیا کیا حضرت عثمان نے؟ 30,000 یا 40,000 کا لشکر اور 2 روایتیں. حضرت عثمان نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مہینہ 2 مہینے میں اگر یہ لشکر لڑے گا آدھا لشکر میں عثمان کی کفالت میں کر دیا جائے گا. بڑا احسان کیا حضرت عثمان. بہادی دولت عثمان نے بہادی دولت حضرت عمر نے. تم نے واقعہ علماء سے نہیں سنا کہ آپ علیہ السلام نے جب چندے کا اعلان کیا تو حضرت عمر کی چٹر اٹھا کر لایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اس نے کیا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے آدھا آدھا کیا آدھا آپ کی خدمت میں لایا. لیکن اب سوال یہ ہے قرآن کا کہتا ہے لا یاتل اولو الفضل منکم والسعۃ. ابو بکر سب سے بڑا احسان. ابو بکر نے کون سا سب سے بڑا احسان ہے جس کی تعریف اللہ قرآن پاک میں کر رہا ہے؟ ابو بکر نے یہ احسان کیا. بے شک گڑھی بتائی چھوٹی تھی. آپ نے فرمایا ابو بکر اس میں کیا جواب سنا؟ ابو بکر نے پتہ کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ اس میں ساری زندگی کی پونجی ہے گھر میں تو صرف اللہ رسول کی محبت چھوڑ دیا ہے. یہ ہے الفضل منکم والسعۃ. ابو بکر سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا ثانی اسنین. پہلا نام امام الانبیاء کا دوسرا نام کس کا؟ حضرت ابو بکر کا. اس دنیا میں جب سے آقا دو عالم تشریف لائے تمہیں 2 ہی تو بندے نظر آئے گے. 2 ہی تو بندے نظر آئیں گے. سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے والا پہلا نام امام الانبیاء اور دوسرا نام ابو بکر صدیق کا. بخاری پڑھا بحرین کے مال آیا 1,00,000 درہم 1,00,000 آپ علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے. یوں ڈھیر لگا ہوا ہے.
آپ نے نماز پڑھ لی، حضور علیہ السلام نے سنتیں نہیں پڑھی، صرف فرض پڑھی ہے، فرض پڑھ کے آپ اس ڈھیر پر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا مدینے والوں کو کہو کہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے جائیں۔ اب لوگ آ رہے حصہ اٹھا کے جا رہے ہیں، لفظ بخاری کے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سما منها درہم، اس وقت تک پیغمبر نے اپنا قدم وہاں سے نہیں اٹھایا جب تک آخری درہم اللہ کی راہ میں تقسیم نہ ہو۔ سب سے بڑے محسن احسان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے عصر یا مغرب کی نماز پڑھائی، چپکی سے باہر چلے گئے، تیزی کے ساتھ سلام پھیری چلے گئے۔ ایک روایت میں 3 ٹکڑے، ایک روایت میں 1 ٹکڑا سونے کا اٹھا کر لایا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم نے میرے اس تیزی اور سرعت کا تعجب کیا، لیکن مجھے نماز میں 1 ٹکڑا یہ یاد آ گیا، گھر میں سونے کا پڑا ہوا تھا، میں محمد نہیں چاہتا کہ میں جب اللہ کے حضور جاؤں تو میرے ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا ہو، میں نے چاہا یہ بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر سکتا۔ آپ سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے۔ بخاری میں ایک اور بتا، آپ علیہ السلام کے پاس صرف 1 لنگی تھی، 1 لنگی، یہ اس زمانے کی بات ہے، صرف 1 ہی کپڑا تھا تہبند، کوئی اور نہیں، آپ نے وہ باندھا ہوا ہے۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائے ارشاد کریں تو میرے پاس ایک نئی لنگی ہے، میں وہ آپ کو عنایت کر دوں، آپ کو دے دوں تحفہ ہدیہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ضرورت تھی آپ نے دے دی۔ آپ تہبند بن کر مسجد میں تشریف لائے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف سامنے آئے، رسول اللہ کے قریب آ کر تہبند کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بہت پیاری لگ رہی ہے، آپ بڑی حسین، بڑی خوبصورت۔ آپ نبی علیہ السلام حجرے میں چلے گئے، اس تہبند میں اللہ بیٹا پہلا پرانا تہبند باندھا اور آ کر عبدالرحمن ابن عوف کو دے دیا، فرمائیے گھر میں کبھی کوئی چیز رکھی لوگوں نے عبدالرحمن سے کہا یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ کو حاجت تھی، عبدالرحمن بھی عاشق رسول رسول تھا، کہنے لگا یہ میں نے تہبند کچھ دنیا یہ کپڑا میں نے دنیا کی اس تپش سورج کی تپش سے بچانے کے لیے تھوڑا دیا، میں نے تو یہ کپڑا دیا تاکہ جہنم کی تپش سے بچے۔ پیغمبر نے ساری زندگی اپنے گھر میں کوئی چیز، پہلا نمبر امام الانبیاء کا، دوسرا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر، یہیں میں باپ کے نام۔ ایک اور بات، نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضرت فاطمہ صاحب نے فاطمہ کے گلے میں ایک ہار، فرمایا بیٹا فاطمہ یہ ہار عورت کے لیے جائز ہے، یہ اس کی شان اور زینت ہے، لیکن فاطمہ تو بیٹی محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا باپ جیتے جاگتے پسند نہیں کرتا کہ میرے بیٹی کے گلے میں ہار اللہ کی راہ میں شامل ہے۔ اور بخاری کی اور روایت کا ذکر کرتا ہوں، حضرت فاطمہ کو خبر ملی کہ میرے ابا جی کے پاس چند نوریاں اور غلام آئے، حضرت علی سے کہا میں جا رہی ہوں، حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لائی، رسول اللہ گھر میں نہیں، ام المؤمنین طاہرہ نے کہا بیٹا کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ امی جان یہ پیغام رسول اللہ کو دینا میرے ابا جی کہ دیکھو میرے ہاتھوں میں مارے، چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں میں مرم پڑ گیا، میرے کندھے سوج گئے، نبی علیہ السلام کو کہنا کہ ایک لونڈی حضرت فاطمہ کو بھی عنایت کر دی جائے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے، حضرت علی کی حدیث حضرت علی بیان کرتے ہیں بخاری میں، رات کا وقت تھا، ہم سونے کے لیے بستروں پہ چلے گئے، رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے، سیدھا وہاں آئے، میرے اور فاطمہ کے درمیان جا کر بیٹھ کے فرمایا بیٹا فاطمہ آپ آئی تھی کوئی پیغام لے کر آئی تھی؟ جی ابا جی لے کر آئی تھی۔
فرمایا میرا بیٹا فاطمہ سن لے، میں تجھے دنیا کی دولت نہیں، دنیا کی دولت سے بہتر دولت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ابا جی کیا دولت ہے؟ فرمایا سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ دیا کر، یہ دولت لونگیوں سے بھی زیادہ پاک ہے، آ رہا ہے۔ پیغمبر نے تو اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو اس طرح کی دنیا کی دولت دینا پسند نہیں کیا، بالکل پسند نہیں کیا۔ کہاں کیا وہ کرتا جو دو مسئلوں میں اہل سنت کے ساتھ نسبت کے قرآن کے ساتھ اختلاف کرتا، کہتا ہے ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق مارا اور ابو بکر صدیق نے علی کا بھی حق مارا تھا۔ میں نے کہا علی کا حق کون سا؟ کہتا ہے علی کی خلافت بنتی تھی، ابو بکر صدیق نے خلافت پہ قبضہ کر لیا۔ کشف الامہ شیعوں کی کتاب ہے، اس میں امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ایک دن حضرت علی تشریف لائے رسول اللہ کے حجرے سے، ساتھیوں نے کہا کہ علی کیا خبر ہے؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے ابھی رسول اللہ نے خبر کر دی ہے کہ میری وفات کے بعد لوگ ابو بکر کے ہاتھ پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ تو ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا حق پہلا ابو بکر کا تھا اور جس کا تھا اللہ نے اسی کو ثابت کیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں جائے گا، انت صاحب الحوض، ابو بکر حوض کوثر پر تم میرے ساتھ ہوگا۔ اور قرآن نے پتا کیا کہا؟ الا ان تحبوا ان یغفر اللہ لکم، ابو بکر نشتہ کو تم معاف کر، میں تیرے لیے جنت لکھ دیتا ہوں۔ مجھے آپ بتاؤ، جب قرآن ابو بکر کی شان بیان کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ ابو بکر نے حق مارنا ہے؟ ابو بکر جنتی ہونا، ابو بکر قرآن پاک کی شان میں آنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خلافت بھی حق ہے۔ ابو بکر نے جو مسئلہ بیان کیا وہ بھی ہوگی۔ چلیے ایک بات میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے ایک دن پہلے، چونکہ حضرت ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائی، تو سنہ رسول پر آپ 17 نمازیں پیغمبر کی زندگی میں پڑھاتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے فرمایا لوگوں ایک بندہ ہے اللہ نے اختیار کیا، یہاں رہنا چاہتے ہو یا اوپر؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کر دیا۔ ابو بکر روئے۔ ہم نے کہا ابو بکر کو کیا ہوا، کیوں رو رہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر حوصلہ کر، کہتے ہیں ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ ابو بکر اکیلا پورے مجمع میں سمجھ گیا کہ جانے والے یا اختیار جس کو حاصل ہے محمد رسول اللہ۔ پورے مدینہ کی جوان ہم میں سب سے زیادہ علم والا ابو بکر تھا۔ ہم میں سب سے زیادہ علم والا کون تھا؟ ابو بکر تھا۔ اور یار ابو بکر کا علم، میں یہ کہتا ہوں باقی صحابہ کے پاس بھی علم تھا، بڑے بڑے عالم تھے، ابن مسعود کو کم عالم ہے۔ بخاری میں آپ نے فرمایا لوگوں قرآن پاک ابن مسعود سے سیکھ لیا کرو۔ ابن مسعود بھی عالم، حضرت علی بھی اقصاہم علی، علی تو جج ہیں، قاضی ہیں، حضرت عمر بھی عالم۔ آپ نے فرمایا مجھے خواب میں پیالہ دودھ کا دیا گیا، میں نے پیا، میرے ناخنوں سے نیچے آنے لگا، بچا ہوا دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ بخاری کی حدیث پڑھو، یا سورج کی تعبیر کیا فرمایا؟ علم، عمر کے پاس بہت علم ہے اور ابو ہریرہ کے پاس اتنا علم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ نے فرمایا کہ چادر اپنے سر پہ رکھو، میں نے چادر جیسے سر پہ رکھی، وہ حضرت ابو ہریرہ بخاری پڑھا، وہ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے کوئی جملہ بولا مرتے دم تک وہ میرے ذہن میں رہ گیا۔ ابو ہریرہ بھی عالم اور سارے صحابہ عالم، حضرت عائشہ بھی عالم، حضرت فاطمہ بھی،
حضرت فاطمہ بھی عالمہ، توجہ سے بات سنیے، حضرت علی آئے لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں، یار یہ بتاؤ کہ سب سے بہترین عورت کے حق میں کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ علی ہمیں نہیں جواب، ہم نہیں جانتے۔ حضرت علی گھر میں فاطمہ الزہرا سے کہا کہ فاطمہ آج ایک مسئلہ پیش آیا، میں نے لوگوں سے یہ سوال کیا، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی یہ کون سا بڑا سوال ہے، یہ تو جواب مجھے نہیں آتا۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی نے کہا کیا جواب ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا عورت کے حق میں سب سے بہتر یہ ہے کہ عورت کا یہ کپڑا جو جسم پہ پہنا ہوا ہے اس کو بھی غیر محرم کی نظر نہ چلنا چاہیے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مسئلہ پیش آیا تھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ فاطمہ نے جواب دیا، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فاطمہ تو منی، تبھی تو کہتا ہوں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو جواب محمد کو دینا چاہیے تھا وہی جواب محمد کی بیٹی فاطمہ نے دیا۔ سارے لیکن ابو سعید خدری جو کہہ رہے ہیں کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑے، یہ کیوں؟ اس وجہ سے توجہ سے بات سنیے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ما صد اللہ فی صدری صدقت فی صدری ابی بکر، اے لوگوں جتنا علم رسول چلا میں محمد کریم کے سینے میں رکھا تھا، میں نے وہ سارا علم اٹھا کر ابو بکر کے سینے میں رکھ دیا۔ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی عالم کانا عالم، توجہ سے ایک جملہ کانا عالم، دوسرا جملہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ، آپ اس بیماری میں تشریف لائے جس بیماری میں آپ فوت ہو گئے، آپ آگے ممبر پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام نے کہا اے لوگوں، توجہ سے بات کرو، اے لوگوں، بیان کرنے والے ابن عباس پاک نبی کے گھر کے بندے ہیں، حضرت کے گھر کے افراد ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، آپ نے فرمایا منبر پہ چڑھ کے اے لوگوں شدوا عنی، بھائی اندر جگہ نہیں ہے یار بھائی، شدوا عنی کل خوخۃ فی ھذا المسجد الا غیر خوخۃ ابی بکر۔ آپ نے وفات سے ایک دن پہلے کہا مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دی جائیں، صرف ایک دروازہ ابو بکر کا اور ایک کھڑکی ابو بکر کی مسجد میں کھول دی جائے۔ نبی علیہ السلام نے وفات سے ایک دن، یہ کس نے بیان کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ سارے دروازے بند، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا، ساری کھڑکیاں بند اور ابو بکر کی کھڑکی۔ وفات سے ایک دن پہلے رسول اللہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے مصلی بھی ابو بکر کو دیا ہوا۔ چلیے کوئی شیعہ سمجھدار یہ بتائے، ان کی کتابوں میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں، وہ بتائے کہ مصلی بھی ابو بکر کے پاس ہے، اور آپ یہ بھی صحابہ یہ بھی کہیں کہ کان عالمنا، ہم نے بڑا عالم ابو بکر ہے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہو ایک دن پہلے، وفات سے ایک دن پہلے کہہ رہے ہو انہ لیس من الناس احد امن علی فی صحبتہ ومالہ من ابی بکر، مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ ان تمام چیزوں سے کیا چیز سامنے آ رہی تھی کہ نبی کے بعد حق کس کا آ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کا۔ یہ مصلی بھی ابو بکر کے پاس، فرمایا احسان بھی مجھ پر سب سے بڑھ کر ابو بکر کا، عالم بھی سب سے بڑا عالم ابو بکر، دروازہ صرف ابو بکر کا رہے گا، کھڑکی بھی صرف ابو بکر کی رہے گی۔ یہ واضح اشارے سے کہ خلافت کا پہلا حق کس کا ہے؟ حضرت، ان کی اکروں پہ ایسا پردہ پڑا، ان کی آنکھیں ایسی اندھی ہو گئی، اتنے بلیغ اشارے نہیں سمجھ نہ آئے، واضح سمجھ نہ آئی، امام الانبیاء کے یہ لفظ بھی تو سمجھ آئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں لو بشیر امام ابی بکر بامام اہل الارض لرجحا،
نبیوں کے بعد ساری امت کا ایمان تول لیا جائے، ابو بکر کا ایمان بھی تول لیا جائے، جس پلے میں ابو بکر کا ایمان ہوگا دنیا کی ساری امتوں کے ایمانوں سے وزنی ہو جائے گا۔ درخت ایک آدمی جا رہا تھا، اس میں 9 انڈے ہوتے ہیں۔ دوسرے سردار سے کہتے ہیں سردار جی اگر تم یہ بتاؤ گا کہ اس ٹوکری میں کیا چیز ہے، سارے انڈے آپ کے وہ کہنے لگا جی کوئی اشارہ تو کرو۔ انہیں آخر کہ اگر تم ایک دستے کہ کیدے انڈے وہ مرغی بھی تیری کچھ تو اشارہ کرو۔ انہیں آخر اگر تم یہ دس دے کہ کنے انڈے نے وہ 9 دے 9 بھی دے، ہاں جی کچھ تو دسو۔ سب کچھ پیغمبر نے کہہ دیا۔ ابو بکر کا دروازہ رہے گا، کھڑکی رہے گی، مصلی ابو بکر کے پاس۔ حدیث بات یاد ہے، ایک دن ابن مسعود تشریف لائے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے ابن مسعود کا قد چھوٹا تھا لیکن اسلام میں بڑا چھوٹے قد کا کوئی خیال نہیں ہے، جس کا تقویٰ بڑا ہے اللہ کے ہاں عزت بھی اس کی جگہ بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ دیکھو کہ ابن مسعود آئے، جی یا رسول اللہ، فرمایا جب تمہارے اندر اختلاف پڑتا ہے کسی مسئلے میں تو ابن مسعود سے پوچھ لیا کرو، تو یہ کہے تو وہ مان لیا کرو۔ ما صدق ابن مسعود کو تسلیم کیا کرو۔ جب حضرت امام الانبیاء فوت ہو گئے، مسئلہ خلافت کا چل پڑا کہ بھائی خلیفہ کون؟ کسی نے کہا انصار میں، کسی نے کہا قریش میں، کسی نے کہا دونوں نے۔ حضرت ابن مسعود کے بارے میں لوگوں نے کہا یار اس سے پوچھو آپ نے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذی مات فیہ۔ حضرت علی کے بارے میں آپ نے پہلے کسی زمانہ میں کہا تھا، وفات سے ایک دن پہلے تو پیغمبر کائنات نے ابو بکر کے لیے کہا تھا۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ علی کا بھی دروازہ بند کرا تو صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، کسی اور کا دروازہ نہیں، صرف کس کا؟ حضرت ابو بکر کا۔ لا یادر الفضل منکم والسعتی۔ حضرت عائشہ بنت عمر، قرآن کہتا ہے حضرت عائشہ پہ یہ باب کی فتح ہے، حضرت عائشہ پہ تہمت آئی، لوگوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگا دی۔ یہ ایک وقت تک یہ چیز مدینہ میں پھیلتی رہی، رسول اللہ بھی پریشان، ابو بکر بھی پریشان، حضرت عائشہ بھی پریشان۔ حضرت عائشہ کے بعد میں یہ پتہ چلا کہ مجھ پر تہمت آئی ہے، لیکن بڑی پریشان۔ حضرت عائشہ فرماتی جب مجھے پتہ چلا اس کے بعد میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی، پریشان۔ آپ نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے، علی تیری کیا رائے ہے، عثمان فلاں تیری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ آدمی آپ نے اپنی رائے دیا، اے بریرہ تیری کیا رائے ہے، اس نے بھی اپنی رائے دی۔ آپ پریشان ہو گئے، اصحاب پیغمبر اونچ گئے، مدینہ طیبہ میں بحران مچ گیا۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اے مسلمانوں، عائشہ پہ ابو بکر کے گھرانے پہ جو تہمت آئی ہے، یہ تہمت کا آنا اے مسلمانوں تمہارے لیے تو اس میں اچھائیاں ہیں، برائیاں نہیں ہیں، بلکہ اچھائیاں کیسے؟ علی حضرت ابو بکر کا گھرانہ دار ہو رہا ہے، کان و تشریح کا وجود بنا ہوا ہے، لوگ غلط آوازیں نکال رہے ہیں حضرت عائشہ پر، صدیق اکبر پر، اور اللہ کہتے ہیں لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یہ تو بڑائی ہے، اس کو شر نہ سمجھو۔ اللہ نے اس بڑائی کیسے؟ اللہ کو پتا تھا، توجہ سے، اللہ کو پتا تھا وقت آئے گا کوئی طبقہ پیدا ہوگا اور ابو بکر کے گھرانے کو کوسے گا، گالیاں دے گا، آوازیں نکالے گا، تائرہ صدیقہ پر اس گھر کو تان و تشریح کا مرکز بنائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں آج عائشہ پہ تہمت لگ گئی، تمہارے حق میں ٹھیک ہو گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تانا دینے والے قیامت تک بکواس کرتے رہے، میں تمہارے لیے آج ہی عائشہ اور ابو بکر کی شان قرآن پاک میں بیان کرنا، اور اللہ نے موقع پر 18 آیتیں قرآن کی نازل کروا دی۔ نعرہ
تکبیر، شان صدیق اکبر، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم. لوگوں اپنے لیے اس کو شر نہ سمجھو، یہ تو تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے. عائشہ کو بھونکنے والے بھونکتے جائیں. فرمایا مسلمانوں جس زمانہ میں کوئی عائشہ کو یا ابو بکر کو بھونکے گا وہ ان کو برا کہے، تم ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھتے رہو، کے سامنے رب کا قرآن رکھے گا. اللہ نے 18 آیتیں حضرت عائشہ کے سامنے بیان کر دی. ایک دن حضرت زینب اور دیگر ازواج رسول بیٹھی ہوئی ہیں. آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بات چل پڑی کہ تم میں اعلیٰ کون ہے، افضل کون ہے. اس میں حضرت زینب نے کہا کہ افضل تو میں ہی ہوں جس کے نکاح کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا. سب بجنا میں اس وجہ سے اعلیٰ، اللہ نے میرے نکاح کا تذکرہ قرآن میں کیا. حضرت عائشہ کو فرمایا زینب آج تک میں نے کچھ نہیں کہا، اگر آج آ گئی تو میں تمہیں کہتی ہوں کہ اعلیٰ کون ہے. تیرا تو تذکرہ سب جناب کا عام میں کیا، اللہ نے میرے متعلق تو قرآن کی 18 آیتیں نازل کر دی. 18 آیتیں میری سامنے آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے گھر میں رسول اللہ کی وفات ہوئی، میرے گھر میں یا تمہارے گھر میں؟ انہوں نے کہا تیرے گھر میں. جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو کس کی گود میں تھے؟ تمہاری گود میں یا عائشہ کی گود میں؟ تیری گود میں. جب پیغمبر کی روح نکلی کس کی گود میں تھے؟ انہوں نے کہا تیری گود میں. جب امام الانبیاء نے مسواک چبائی تو وہ کس کی مسواک تھی، کس کے منہ سے نکلی؟ انہوں نے کہا تیری. حضرت عائشہ نے فرمایا پھر یہ بھی بتاؤ پیغمبر فوت ہو کر مدفون آپ کی قبر بنی کس کے حجرہ میں؟ انہوں نے کہا تیرے حجرہ میں. حضرت عائشہ نے کہا قرآن میرے حق میں آئے، نبی میری گود میں آئے اور پیغمبر کی قبر میرے حجرہ میں بنی تو پھر یہی سے جانتے ہو کہ اعلیٰ تم میں کون ہے، تم میں افضل کون ہے. ایک دفعہ حضرت فاطمہ تشریف لائی، امی جان حضرت عائشہ کے بعد کہنے لگی امی جان آپ آ رہے ہیں یا میں آ رہا ہوں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو نسبتوں کی بات ہے ساری دنیا کی نسبتیں تیرے اوپر قربان کر دینا، تجھ سے اعلیٰ کون ہے؟ تو محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں. لیکن جب دونوں جنت میں جائیں گے نا، میاں بیوی دونوں، آپ علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہیے، اس بیوی نے پتہ کیا کہہ کر خلاص کی؟ یا رسول اللہ میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں تو آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں آپ کی بیویوں میں ہی اٹھ کر جنت میں جاؤں. حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ تم بھی جنتی، علی بھی جنتی، آقا دو عالم بھی جنت میں، اعلیٰ مرکز پر میں بھی جنت میں جاؤں گی. لیکن جب ہم سبھی جنت میں جائیں گے فاطمہ تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، میرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا. سارا یاد لا تحسبوا شرا لكم بل هو خیر لكم. اس واقعہ کو شر نہ جانو، یہ اعلیٰ خیر ہے. ہم نے اس گھر کی عزت قرآن نے بیان کی، ابو بکر کی شان قرآن میں. یہ شیعہ پہلے دن سے ابو بکر کو نبی سے جدا کرنے کے لگے ہوئے، یہ نبی سے جدا کر سکتے ابو بکر کو؟ بولو شاباش. رسول اللہ اترے خاص اقرا بسم ربک الذی، راستے میں ابو بکر کھڑے تھے. گھر میں تو بعد میں آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے رسول بنا دیا.
اللہ کی قسم ابو بکر نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، کہا کہ حضرت اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ چلو یار اس میں اختلاف کرو، پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ علی نے، ابو بکر نے، زید بن حارثہ نے، حضرت خدیجہ نے، لیکن اس پر ان کی اتفاق جب حضرت علی نے اسلام قبول کیا تھا، علی بچے تھے، چھوٹے تھے، علی نے اسلام قبول کرتے ہی دعوت شروع نہیں کی۔ ساری دنیا کا اتفاق ہے ابو بکر نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی مکہ کی گلیوں میں اتر آئے، اسلام کا بول بالا کر دیا، دعوت اسلام سے شروع کر دی۔ عشرہ مبشرہ کے جو بڑے بڑے صحابی ہیں، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ سبھی لوگ ابو بکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ یہ کون سا جھگڑا ہے؟ پہلے اسلام کی شروع علی نے قبول کیا، کوئی کہتا ہے خدا نے قبول، ہم کہتے ہیں یہ جھگڑا کوئی نہیں۔ حدیثیں چار، اسلام اول قبول کیا حضرت علی نے، اسلام اول قبول کیا حضرت ابو بکر نے، اسلام اول قبول کیا حضرت خدیجہ نے، اسلام اول قبول کیا حضرت زید بن حارثہ نے۔ چار روایتیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی کچھ لوگ غلط کہتے ہیں۔ صحابہ اسلام نے فرمایا من رآنی او رآ من، جو میں نبی کو ایمان کے ساتھ دیکھے وہ بھی جنت ہے، جو میرے صحابی کو دیکھے وہ بھی جنت ہے۔ امام ابو حنیفہ تابعی ہے، امام ابو حنیفہ پہلے بندے ہیں اس امت کے جنہوں نے اس مسئلے کو حل کیا۔ فرمایا کیا جھگڑا کرتے ہو؟ پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے تطبیق دیتے ہوئے کہا یوں کیوں نہیں کہہ دیتے، عورتوں میں پہلے اسلام خدیجہ الکبریٰ نے قبول کیا، غلاموں میں پہلے اسلام زید بن حارثہ نے قبول کیا، اور بچوں میں پہلے اسلام علی نے قبول کیا، مردوں میں پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے قبول کیا۔ پہلے اسلام ابو نبی علیہ السلام نیچے آئے، ابو بکر نے کلمہ پڑھا، اپنی نظر رسول اللہ پہ رکھی، رسول اللہ علیہ السلام فوت ہوئے تو اس دن بھی حضرت ابو بکر کی نظریں پیغمبر کے چہرے پر تھی، اور غار میں گئے تو 3 دن تو 3 راتیں رسول اللہ علیہ السلام کو مزے لے کر دیکھا۔ ابو بکر کی گود میں رسول اللہ کا چہرہ تھا، دن میں بھی اور رات کو بھی، امام الانبیاء کا سردار چہرہ ابو بکر کی گود میں تھا۔ ابو بکر شیر ہو کر دیکھ رہے تھے، یہ مقدر ہے جس کو مل جائے نا، یہ نصیب ہے۔ غار میں 3 دن کی راتیں ابو بکر کی گود میں رسول اللہ کا چہرہ رہا، اور آخری دن تقریباً 5 دن نبی علیہ السلام کا چہرہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی گود میں رہا۔ ابو بکر صدیق، جس کو صدیق کا لقب کب ملا؟ اس میں علماء نے کہا پہلے دن نبی علیہ السلام نے دعوت دی، ابو بکر نے کہا آمنا، صداقت کا نمبردار بن گیا۔ بعض علماء نے کہا ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، صداقت کا نمبردار بن گیا۔ بعض علماء نے علامہ جلالت نے کہا کہ نہیں، صدیق ہونے کا لقب وہاں سے ملا جب رسول اللہ علیہ السلام معراج کے لیے جا رہے تھے، ابو بکر صدیق اور جبریل ساتھ تھے، تو آپ علیہ السلام نے راستے میں کہا اے جبریل، رات کے اندھیرے کا سفر مجھے کسی نے آتے ہوئے نہیں دیکھا، اسی طرح چپ پائے مجھے اٹھا رہے، مکہ المکرمہ کے لوگ میرا انکار کرتے ہیں، جب میں واپس آؤں گا میں ان کو کہوں گا میں نے معراج دیکھی، میں نے معراج کی، میں نے جنت اور جہنم دیکھا، میں نے یہ سفر کیا۔
ساتوں آسمانوں پہ پہنچا، بیت المقدس تک گیا، انبیاء کو نماز پڑھائی، اور میں نے اتنا لمبا سفر کیا۔ کون اقرار کرے گا میرے اس معجزے کا، میری اس بات کا کون اقرار کرے گا؟ حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ فکر نہ کریے، ساری کائنات انکار کر دے، ابو بکر آپ کی بات کا اقرار کرے گا۔ آپ نے فرمایا میرا ابو بکر تو صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ابو بکر نسبت کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ میں کہتا ہوں اس میں بھی ابو بکر کا نمبر دوسرا بنتا ہے، کیونکہ یہی دو جملے اللہ قرآن میں نبی کو بھی کہتا فاعف عنہم واصفح۔ ابو بکر دوسرے نمبر پر فرمایا کیا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابو بکر کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ تیری معافرت کر دے۔ ابو بکر نے کہا میں پسند کرتا ہوں۔ گویا کہ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ ابو بکر کی زندگی اگلی ساری اللہ کی امان میں آ گئی، اللہ کی حفاظت اور چوکی داری میں آ گئی۔ اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا، اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ دو لفظ قرآن پاک میں دو آدمیوں کے لیے آئے ہیں، ایک امام الانبیاء کے لیے آئے، دوسرا ابو بکر صدیق کے لیے۔ یہ السلام سے ابو بکر کو کوئی جدا کر سکا؟ اور بولو شاباش۔ آپ علیہ السلام کا روزہ بنا اور ابو بکر کا بھی ساتھ بن گیا۔ نبی علیہ السلام قیامت کے دن اٹھیں گے تو ابو بکر بھی ساتھ ہوں گے۔ فرمایا میں حوض الضحیٰ جو سورج محمد کے نام پر ہے، اللہ نے دونوں سورتوں کے قرآن پاک میں جوڑ کر رکھ دیا، درمیان میں کسی سورت کا فاصلہ نہ رکھا۔ اللہ نے یہ نقطہ واضح کر دیا ابو بکر جیسے ہر مقام پر نبی کے ساتھ ہے، ابو بکر قرآن پاک میں بھی نبی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں ایک بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں 40 خصلتیں ہیں، کتنی؟ 40 صفتیں۔ کسی بھی ایمان والے کے ساتھ مل گئی وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، 40 خصلتوں میں ایک بھی ایمان کے ساتھ مل گئی وہ کہاں جائے گا؟ جنت۔ آپ نے فرمایا ان میں ایک بڑی خصلت یہ ہے، کسی غریب آدمی کا گھر دیکھو جو بیچارہ غریب ہے، بالکل ہی مفلوج ہے، اس کو ایک دودھ والی بکری دے دو، بس تو بہت اس کا دودھ بھی جب یہ کل ختم کر دیں گے تو یہ واپس کر دیا۔ فرمایا ان میں ایک خصلت یہ بھی ہے جس میں ایک بھی خصلت ایمان والے کے ساتھ پائے گی وہ جنت میں۔ بخاری کے علاوہ ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ آقا نوائب نے فرمایا اللہ نے 360 خصلتیں بنائے، 360 عادتیں سیکھتے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک بھی کسی کے ساتھ ایمان میں پائی گئی وہ بندہ جنت میں جائے گا، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایک وصف بھی ایمان کے ساتھ پائی گئی جنت میں۔ سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر کون کون سی ہے وہ گناؤ، میرے اندر کون کون سی ہے یہ گنائیے۔ آپ نے فرمایا اور تیری تو صفتیں بڑی اعلیٰ ہے، تیرے اندر تو 360 کی ساری بنائی، میرے اندر تو ساری صفتیں موجود ہیں، تیری کون سی صفتیں گنائے؟ اعلیٰ وصفوں کا تو مانے گے، ساری اعلیٰ صفتیں ابو بکر تیرے اندر موجود۔ اور ہمارے لکھا ہے حدیثوں کے ساتھ یہ جو حوض کوثر ہے نا، حوض کوثر، اللہ تعالیٰ اس حوض کوثر کے اوپر 4 صحابہ کھڑا کرتا ہے۔ ابو بکر کے بارے میں تمہارے حدیث میں موجود ہے انت صاحبی فی الحوض، ابو بکر کو حوض کوثر میں میرے ساتھ ہوگا۔ اچھا حوض کوثر میں ابو بکر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اس میں کیا حکمت ہے؟ ارے بھائی یہ حکمت ہے، حوض کوثر اسی کو ملے گا جس کے دل میں محبت ابو بکر صدیق کی ہے، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہے اس کو حوض کوثر نصیب نہیں ہوتا۔ پہلے دن نظر رکھی ابو بکر نے، آخری دن تک نظر ابو بکر کے رسول اللہ کے چہرے پہ رہی۔
ایک دن ابو بکر نے اپنی نظر کو نا یوں کر کے اپنی آنکھ کو سزا دینا شروع کر دی. آپ نے فرمایا ابو بکر آنکھوں کیوں سزا دے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا یہ چھپک پڑی سزا دے رہے ہو، چہرہ نبی کا چھپک کیوں رہی ہے؟ چہرہ نبی کا چھپک کیوں رہی ہے؟ اور یار کتنی لمبی نظریں رکھنے والا ہوگا. یہاں تو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں صرف کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف ایک لمحے کے لیے نبی کا چہرہ دیکھا، وہ ہی بعد میں آنے والی ساری دنیا سے آ جائے. حضور علیہ السلام کی ایک جگہ پہ تشریف فرمائے، ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ نے اس کو کلمہ پڑھا دیا. حضور دیکھ رہے ہیں وہ بندہ اٹھتا ہے، بوڑھا سا بندہ اٹھا وہاں سامنے گر کر فوت ہو گیا. نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکات نہیں پڑھی، قرآن پاک نہیں پڑھا، مسجد نبوی میں جا کر اس نے نمازیں نہیں پڑھی، پیغمبر کی لمبی صحبت نہیں پائی، صرف ایک لمحے کے لیے پیغمبر کا چہرہ پڑھا اور اس نے کلمہ پڑھا. اب جا رہا ہے تو راستے میں سامنے نبی دیکھ رہے ہیں، وہ بندہ گرتا ہے اور وہ بندہ وہیں فوت ہو جاتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، میں محمد خود اس کا جنازہ پڑھاؤں. لوگوں نے کفن دیا، جنازہ تیار ہو کر سامنے آیا. امام نے یہ مسئلہ مدینہ طیبہ کا بھی نہیں، جنگل کا مسئلہ ہے، بیابان کھلا میدان، تحت نظر میدان. امام الانبیاء کو کہا گیا آپ جنازہ پڑھائیے، تشریف لائیے. نبی علیہ السلام جنازے پڑھانے کے لیے تشریف لائے. شام کیوں کہ حضرت کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ پورا پاؤں زمین پر نہیں لگا رہے تھے، صرف پاؤں کے اگلے حصے پاؤں کی انگلیوں کے بل پر چل رہے تھے. یا رسول اللہ یہ چلنے کا انداز کیسا؟ آپ یہ چل کیسے رہے؟ سنو پاک پیغمبر کا فرمان. آقا دو عالم نے کہا، فرمایا میرا یہ صحابی جس نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا، جس کا جنازہ میں محمد کریم پڑھانے جا رہا ہوں، کہ میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے آسمان کے سارے فرشتے اس کے جنازے میں پہنچے. جب اس نے ایک نظر رسول اللہ کو دیکھا، یہ عالم ابو بکر نے تو اول دن سے آخری دن تک دیکھا، اور انبیاء کو دیکھا. ساری دنیا رسول اللہ کے در پر، دروازے پر. اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں جب سے ہوش سنبھالی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ امام الانبیاء ہر روز ہمارے گھر میں نہ آئے، یا صبح آئے یا شام کو آئے، صبح آئے یا شام کو آئے. اللہ کی قسم اللہ نے ابو بکر کے گھر کو عزتیں بڑی دی، یہ گھر ہی بڑا. ایک صحابی آئے حضرت عمر بن عاص، یا رسول اللہ بخاری پڑھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟ آپ نے فرمایا مجھے عائشہ سے. نہیں حضرت میں مردوں کی بات کر رہا ہوں. اس نے آپ نے فرمایا پھر مجھے مردوں میں ابوہا عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ محبت ہے. عورتوں میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے، اور مردوں میں سب سے زیادہ پیار حضرت ابو بکر صدیق سے. یہ گھر ہی سب سے اعلیٰ. چلو میں ایک بات کہتا ہوں، اس امت میں یہ فضیلت صرف ابو بکر کے گھر کو حاصل ہے. تو یہ آپ کو گھر صحابہ کے نظر آئیں گے، ایک آدمی خود بھی صحابی ہے، باقی صحابی، یا ایک آدمی خود صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی، بس یہاں تک سلسلہ ہے. لیکن اللہ کی قسم ابو بکر کی یہ شان ہے، 4 نسبت صحابی، باپ بھی صحابی، ابو بکر بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی. یہ شان صرف کس کی حضرت ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اتنا عظیم شان بندہ، لیکن ان کو نظر نہیں آتا، ان کی عقلوں میں پردہ پڑ گیا. اور یار پردہ کیا پڑا؟ جیسے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، بخاری کی روایت ہے، میں سویا ہوا تھا، فرشتوں کی میرے پاس جماعت آ گئی اور وہ مجھے میرے پاس آ کر کہنے لگی، مثال بیان کر رہی تھی. بعض کہنے لگے یار یہ سوئے ہوئے یہ تو سمجھے گی. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بعض فرشتوں نے جواب دیا نہیں، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہے. کرو بیان. انہوں نے بیان کر دی، ایک آدمی ہے، اس نے گھر بنایا ہے
اور گھر بنا کر وہاں دسترخوان بچھا دیا، قسم قسم کے وہاں پر کھانے چن دیے۔ اس نے ایک آدمی کو کہا جاؤ جا کر لوگوں کو دعوت دے کر آؤ۔ اب وہ دعوت دینے کے لیے گیا، فرمایا لوگوں جو بندہ اس کی بات کو مانے گا وہ گھر میں آئے گا، کھانا کھائے گا اور گھر والے کو گھر کو دیکھے گا، گھر والے کو خوش کرے گا۔ انہوں نے کہا تعبیر بیان کرو، اس کی تعبیر بیان کرو۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے تعبیر یہ بیان کی کہ گھر بنانے والے اللہ ہے، گھر سے مراد جنت ہے، اور جنت کے اللہ نے جو دسترخوان بچھایا وہ جنت کی نعمتوں کا ہے، اور اللہ نے دنیا میں جس کو داعی بنا کر بھیجا وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ۔ فرمایا مجھے داعی بنا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا محمد الفرق بین الناس، محمد لوگوں میں فرق کا ذریعہ کیا مانا؟ محمد پاک ہی ہے وہ جو انہی کی وجہ سے جنت میں لوگ جائیں گے، جو انہی کی وجہ سے جہنم میں لوگ جائیں گے۔ ان کی اتباع کرنے والے کہاں جائیں گے؟ جو ان کی نافرمانی کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ نے حد فاصل محمد پاک کو رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ درمیان میں یہ 8 دیوار پیغمبر کائنات ہے، فرمایا ساری میری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ رسول انکاری کون ہے؟ فرمایا جو بندہ میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے حد فاصل رکھا ہے، بالکل قرآن پاک کی بھی یہی فرق اللہ نے تعلیم قرآن پاک میں بیان کی۔ جب جنوں کی جماعت نے کلمہ پڑھا اور آپ جا کر اپنی جنوں کی جماعت کو سنایا، انہوں نے کہا اِنَّا لَا نَدْرِي شَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اب ہم نہیں جانتے اللہ اس قرآن پاک کے ذریعے یا کوئی انسان جو